شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو خبردار کر دو اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کرا دو۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کو آ گیا یا دن دہاڑے جب وہ دوپہر کو کیولا کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو اس کے سوا ان کی کوئی پکار نہ تھی۔ انہوں نے کہا ہم واقعی ظالم تھے، پس ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم ان کے سامنے سب کچھ بیان کریں گے اپنے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اس دن وزن حق ہوگا، جن لوگوں کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات دیے اور تمہارے لیے اس میں اسباب زندگی بنا دیے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر ہم نے صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اس میں گھمنڈ کرے، تو نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، میں تیری سیدھی راہ پر ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور بائیں سے حملہ کرنے آؤں گا، تو ان سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور کھاؤ اور پیو جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے محض اس لیے روکا کہ تم کہیں فرشتے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس نے اس طرح ان کو دھوکے سے بہکا لیا، پس جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس پر ان کے رب نے انہیں آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں ہی جائے قرار اور سامان زندگی ہے، اور کہا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہاری سطر کو ڈھانکے، اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی بہتر لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کے لباس اتروا دیے تاکہ وہ ان کو ایک دوسرے کی سطر دکھا دے، اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے ان شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ ان سے کہو میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ہر عبادت کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ اس نے جس طرح تمہاری ابتدا
کی ہے، اس طرح تم دوبارہ جی کر آؤ گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے آدم کے بیٹو، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور رزق کی پاک چیزوں کو؟ کہو یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ کہو میرے رب نے تو صرف بے شرمی کے کاموں کو حرام کیا ہے جو ظاہر ہوں یا چھپے ہوں، اور گناہ اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔